ظالموں پر عذاب نازل کرے گا تو اللہ ظالموں کے ساتھ میرا حشر نہ فرما، ظالموں کی جماعت سے ہمیں دور رکھ، ظالموں کی جماعت سے ہمیں دور رکھ۔ اور اللہ نے نبی کو تعلیم دی، رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے۔ کہ آپ کہہ رہے تھے کہ نبی کے اوپر شیطان کا حملہ نہیں ہوتا، بے شک نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی تو حدیث ہے، کان سے آپ لوگ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں؟ حدیث ہے نا ابو ہریرہ، کچھ ایک صاحب اٹھ کے بھاگ گئے، ارے اللہ فرما رہا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر آپ کو بھی شیطان کی طرف سے وسوسہ آئے فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ چاہو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اگر شیطان کا وسوسہ ممکن نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کیوں دی؟ اور یہ حدیث آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں میری حدیث نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور جو مسلم شریف کی حدیث پہ عمل نہیں کرے گا وہ کیا مسلمان ہو سکتا؟ بھائی مسلم شریف کی حدیث پر جو عمل نہ کرے وہ مسلمان ہوگا؟ بخاری اور مسلم قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب ہے، اس کی حدیث ہے، حدیث حضرت ابو ہریرہ، حدیث سنو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منكم من احد الا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكه قالوا واياك يا رسول الله قال نعم الا ان الله اعانني عليه فاسلم فلا يأمرني الا بخير رواه مسلم۔ حدیث آپ کو سنایا گیا اللہ کی رضا کے لیے انشاءاللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر آدمی پر دو ساتھی متعین کیا گیا ہے، ایک فرشتہ اور ایک شیطان متعین کیا گیا ہے، یعنی ہر آدمی پر ایک فرشتہ متعین کیا گیا ہے اور دوسرا شیطان مسلط کیا گیا ہے امتحان کے لیے۔ فرشتہ خیر کی طرف دعوت دیتا ہے اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا نبی اللہ یہ تو عام انسانوں کے ساتھ، لیکن کیا آپ کے اوپر بھی شیطان ہے؟ کیا آپ کے اوپر بھی شیطان کو مسلط کیا گیا ہے؟ نبی فرماتے ہیں میرے اوپر بھی مسلط کیا گیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غلبہ دے دیا، اللہ نے مجھ کو اس پر قوت دے دی ہے۔ الا ان اللہ عننی، اللہ نے میری مدد فرمائی، یعنی اللہ نے مدد کی اس لیے میں غالب ہوں، اگر اللہ میری مدد نہیں کرتا تو میں شیطان پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اور اس کے بعد بھی شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا کہ نہیں کیا کہ نہیں؟ آپ کو حدیث معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں میں نے سنایا آپ کو کہ ابلیس، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا انگارہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آگ کا انگارہ لے کر آیا رسول کے چہرے کو جلا دیں۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ کیا یہ میری حدیث ہے؟ اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور بخاری اور مسلم تمام مسلک کے اندر خاص طور سے حناف کے ہاں مسلم اور بخاری پڑھائی جاتی ہے، مکمل پڑھائی جاتی ہے، دورے کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے، دوڑا کر ہی پڑھائی جاتی ہے لیکن پڑھائی جاتی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو میرے پیارے بھائیوں میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ اللہ کا دشمن ابلیس آیا آگ کا انگارہ لے کر تاکہ مجھ کو جلا دے، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، اس میں تعجب کیا ہے؟ تو اللہ نبی کو کہہ رہا ہے دعا کرو رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے حملے سے، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ شیطان حاضر ہو۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہو سکتا ہے، غور سے سنیے، اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ شیطان انسان کے اوپر غالب بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ دعا کا کیا مطلب؟ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان کے وسوسے سے، اور اس بات سے کہ یحضرونی اصل نہیں تھا، اے اللہ میرے اندر حاضر ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان حاضر ہو سکتا ہے اور شیطان حاضر ہو کر کے انسان کے اوپر مسلط ہو کر وہ بات کر سکتا ہے۔ اس پہ تعجب کی کیا بات ہے؟ بے شمار دلائل موجود ہیں، وقت آئے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص، تھوڑا سا رک دیجئے، عثمان بن ابی العاص کہاں کے رہنے والے تھے؟ طائف کے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو والی متعین کیا تھا، والی یعنی گورنر، کہاں متعین کیا تھا؟ طائف میں۔ نماز پڑھتے تھے تو ہمیشہ نماز میں گد 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 گد، ایک شیطان ہے، شیطان کے اندر بھی کوالٹی ہوتی ہے، سمجھ گئے نا؟ ایک لنگڑا بھی شیطان ہوتا ہے، اندھا بھی شیطان ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ایسے بھی شیطان ہے جن کے چہروں کو اللہ نے مسخ کر دیا ہے تو وہ سانپ کی شکل ہو گئے، اور یہ بھی جو آپ نے دیکھا ہے اونٹ، یہ بھی شیطان ہی سے پیدا کیا گیا ہے، سمجھ گئے؟ تو بہرحال بات یہ چل رہی ہے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص والی تھے، اور جب نماز پڑھتے تو ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ہم نماز میں پڑھیں تو کیا پڑھیں، نماز بھول جاتے تھے مکمل۔ صحابی ہیں، اللہ اکبر، جلیل القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گورنر ہیں، سبحان اللہ۔ میرے بھائی یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ کہا کہ میں طائف چھوڑ کر کے نبی کی خدمت میں آیا تو اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، اتنا طائف سے سفر کر کے مدینہ آ گیا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا یا نبی اللہ، سنی حدیث،
ان الشیطان قد یا رب لك الحمد ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي يلبس علي في قراءتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله وادخل على يسارك ثلاثة ففعلت فذهب الله عني رواه ابو داود بسند حسن. حدیث کے الفاظ سنائے گئے تاکہ آپ کی یقین میں اضافہ ہو, ایمان میں اضافہ ہو. اللہ ہمارے یقین میں بھی اضافہ فرمائے اور اللہ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے. عثمان بن ابی العاص فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی, جب میں نماز پڑھتا ہوں تو شیطان میرے قرات کو ڈسٹرب کر دیتا ہے, خلط ملط کر دیتا ہے, مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے, اور جس وقت تمہارے نماز میں یہ احساس ہو کہ شیطان گڑبڑ کر رہا, بھلا رہا ہے, اس وقت اعوذ باللہ کہو نمازی کے اندر, اور بائیں طرف کئی مرتبہ تھوکو, 3 مرتبہ تھو تھو تھو. لیکن یہ حدیث کس آدمی کے لیے جو انفرادی طور پہ نماز پڑھ رہا ہو. لیکن اگر ایک حدیث سے بہت سارے لوگ محدث بن گئے, مفسر بن گئے, مفتی بن گئے, جیسا دیکھ رہے ہیں آپ شہر کی حالت, اللہ ان سب کو ہدایت دے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھیں اور آپ کے دل میں یہ وسوسہ آئے, تو کیا آپ جماعت کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے اس وقت وسوسہ آئے تو آپ بائیں طرف 3 مرتبہ تھوکیں گے تو آپ کا ساتھی 3 مرتبہ نہیں 30 مرتبہ تھوکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت کی نماز کے لیے نہیں بلکہ انفرادی طور پر. اور اللہ کے نبی نے عثمان بن ابی العاص کے سینے پر ایسے مارا, زور سے مارا, اور جانتے کیا کہا؟ اخرج یا عدو اللہ, اخرج یا عدو اللہ, اے اللہ کا دشمن نکل, اے اللہ کا دشمن نکل. اگر شیطان دل میں داخل نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کے نبی نے کیوں مارا اور کیوں کہا ہے اللہ کا دشمن نکل؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابی کے سینے میں قرآن جب داخل ہو سکتا ہے تو ہمارا اور آپ کا کیا ہے, کوئی مقام ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی, موضوع کی مناسبت سے انشاءاللہ تفصیل ہوگی. آئیے اللہ کی توفیق سے آگے آئیے. آیت نمبر 99 سے لے کر 117 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن مشرکین کا حال بیان کیا ہے. مشرکین اور کفار کو قیامت کے دن بھی عذاب ہوتا ہے اور موت کے وقت بھی عذاب ہوتا ہے اور قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. 3 عذاب. موت کے وقت یضربون وجوہہم ادبارہم, فرشتے اس کو مارتے, اس کے چہرے پر, اس کی پیٹھ پر پٹائی لگتی ہے. کب پٹائی لگتی ہے؟ موت کے وقت. کہاں پٹائی لگتی ہے؟ چہرے پر اور پیٹھ پر, موت کے وقت. اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی. جو ہمارے گمراہ گر اور گمراہ کن بھائی پرویزی صفت کے حاملین جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں لیکن اہل قرآن نہیں بلکہ منکر قرآن کو, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بیچ ایک پروگرام ہو اس کا نام ہی آئے کہ منکر قرآن کو. تو منکر قرآن پرویزی صفت لوگ یہ بتاتے ہیں, یہ پرویزی کی ناپاک اولاد یہ بتاتی ہے کہ بھائی قبر کا عذاب ثابت نہیں ہے. کیوں نہیں ثابت ہے؟ اور یہاں پر ایک ایسا شخص بھی گلبرگہ میں ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے اور سنی مسجدوں میں جا کے تقریریں کیا کرتا تھا, وہ بھی عذاب قبر کا منکر ہے. آپ میرا پیغام پہنچاؤ. کہو گے کیوں عذاب قبر کے منکر ہو؟ تو کہتا ہے کہ قبر کھودنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا. تو کہو گے کہ قبر کھودنے کے بعد لاش نظر آتی ہے, تو یہ بتاؤ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا جس وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں, فرشتے اس کے چہرے پر بھی مارتے ہیں اور اس کی پیٹھ پر بھی مارتے ہیں. تو چہرے اور پیٹھ پر مارتے ہوئے فرشتے کی پٹائی نظر آتی ہے, آواز نظر آتی ہے. فرشتے کبھی نظر آئے؟ فرشتے نظر آئے؟ کبھی شیطان کو تم نے دیکھا؟ جب فرشتے نظر نہیں آئے تو ان کی پٹائی کیسے نظر آئے گی؟ جب شیطان نظر نہیں آ سکتا تو شیطان کی مار اور شیطان کا اثر تم کو آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا, لیکن ایمان ہو تو محسوس کرو گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 99 میں فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ مر جائیں گے وہ قبروں سے نکل کے نہیں آ سکتے. یہ جو عقیدہ ہے کہ مردے مرنے کے بعد ان کی روحیں آتی ہیں, ان کی آتمائیں آتی ہیں, یہ عقیدہ قرآن اور سنت کا عقیدہ نہیں ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ نہیں ہے, یہ صحابہ کا نہیں ہے, یہ تابعین کا نہیں ہے, یہ تبع تابعین کا نہیں ہے, یہ ائمہ کرام کا نہیں ہے, یہ مجتہدین کا نہیں ہے. اسلام کی 1300 سالہ تاریخ کے اندر اس بات کا کوئی عقیدہ نہیں ہے. یہ ریڈی میڈ سنیوں نے اس بدعت کو اہل سنت نے یہ پیدا کیا ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں میں سنی ہوں, تو یہ سنی کیوں ہیں؟ تو وہ کہیں گے میں سنت پہ چلتا ہوں. صحیح بات ہے کہ جو سنت پہ چلتا ہو وہ سنتی ہوگا, سنی نہیں ہوگا. سنت پہ چلنے والے سنتی ہوں گے. سنت پہ چلنے والے کیا ہوں گے؟ سنتی ہوں گے. اور سن کر عمل کرنے والے کیا ہوں گے؟ سنی ہوں گے. واللہ سن کر عمل کرنے والے سنی اور سنت پر چلنے والے کیا ہوں گے؟ سنتی ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ سنت کے اندر تا بھی
ملی ہوئی ہے۔ بہرحال بات اصل یہ چل رہی تھی کہ روحوں کے آنے کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس آیت کے اندر حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے اور فرشتے